میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ دوسرا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسا زبردست قصیدہ درود لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ اس بیان میں سب سے پہلے ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شان و شوکت کے بارے میں سنیں گے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف یعنی بریف انٹروڈکشن بھی سنیں گے۔ غوث پاک کی بچپن کی کرامت بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ عز و جل، کرامت کی تعریف، اور آخر میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ خیر انشاءاللہ تعالی آپ سماعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ واقعہ مشتمل ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے اوپر، اور علم کے اندر بھی کون سا علم؟ قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کتاب قرآن کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم قرآن کیسا عطا فرمایا تھا، چنانچہ سنیے۔ ایک مرتبہ حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ساتھ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بیان اجتماع میں حاضر ہوئے۔ ایک قاری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واعظ کا اپنے بیان کا آغاز کیا، اور تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں سے ایک آیت کی تفسیر بیان کی اور اس کا معنی بیان فرمایا۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، مجھے یہ تفسیری قول معلوم تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر بیان کی۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے پھر علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کیا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ مجھے پتا ہے۔ پھر آپ نے تیسری بیان کی، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے۔
پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اسی آیت مبارکہ کی چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہاں تک کہ آپ نے 10 تفسیریں بیان فرمائی، 10 تفسیریں بیان فرمائی۔ ہر تفسیر کے بعد حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ وہ ہر بار جواب دیتے کہ جی ہاں مجھے یہ پتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی 11ویں تفسیر بیان کی۔ اس بار میرے پوچھنے پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کا جواب وہی تھا کہ ہاں مجھے تفسیر پتا ہے۔ 11ویں کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ تو اب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اس تفسیر کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اسی ایک آیت کی 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں تفسیر بیان کی، 15ویں، 16ویں، 20ویں، 25 تفسیریں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ 30 تفسیریں ایک آیت کی، اللہ اکبر۔ 11ویں تفسیر کے بعد ہر تفسیر پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جواب ہوتا کہ میں اس تفسیر سے واقف نہیں ہوں، یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ 30 تفسیریں بیان فرمانے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کی مزید تفاسیر بیان کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، اسی ایک مجلس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک آیت کریمہ کی 40 تفاسیر بیان فرمائی، 40 تفسیریں۔ ہر تفسیر کے ساتھ یہ نہیں کہ تفسیر بیان کر دی، ہر تفسیر کے ساتھ اس کے مفسر کا نام بھی بیان فرماتے تھے، فلاں عالم نے یہ کہا۔ جبکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں تفسیر کے بعد ہر تفسیر پر یہی جواب دیتے رہے کہ یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے اشعار سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت میں کہے گئے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ مظہر عظمت غفار ہیں غوث اعظم، مظہر رفعت جبار ہیں غوث اعظم، نائب احمد مختار ہیں غوث اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم، میرے مرشد میری سرکار ہیں غوث اعظم، میرے رہبر میرے غم خار ہیں غوث اعظم، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم۔ آئیے مل کر حضور غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ دل میں اولیاء کرام بالخصوص سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی محبت بھی بڑھے گی۔ آپ نے کہنا ہے غوث پاک اللہ کی رحمت ہے، صاحب عزت دریائے کرامت ہے، باعث برکت ہے، بحر سخاوت ٹل جائے مصیبت، غوث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قربان جائیے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی علمی شان و شوکت اور آپ کی بے مثال ذہانت پر۔ آپ کیسے انٹیلیجنٹ تھے کہ آپ نے انہی آیات پر بیان فرمایا جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، اور ان آیات کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کتنی تفسیریں بیان کی؟ 40 تفسیریں، 40 تفاسیر، اور ہر قول کے قائل یعنی بیان کرنے والے کا نام بھی بیان فرمایا، اور ایسی علم و حکمت سے بھرپور تفسیریں بیان فرمائیں کہ جنہیں سن کر وقت کے اتنے بڑے عالم حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی حیران رہ گئے۔ عاشقان رسول بیان کردہ اس واقعے سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن مجید فرقان حمید سے والہانہ محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کا سمندر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی کئی تفاسیر کو پڑھتے اور بیان کرتے، جبکہ ہمیں اتنی زبردست تفسیر لکھ کر دے دی گئی صراط الجنان، مگر یہ پوچھا جائے کہ کس کے کتنے پارے ہوئے ہیں پڑھنے کے، تو ہم سب ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ہو چکے ہوں گے،
کچھ کے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے ہوں گے، کچھ پڑھتے ہوں گے پھر چھوڑ دیتے ہوں گے، پھر پڑھتے ہوں گے پھر چھوڑ دیتے ہوں گے۔ کثرت سے عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی تلاوت کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھا کرتے تھے۔ تو اے عاشقان غوث اعظم، فی زمانہ ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والے اپنی حالت پر غور کریں کہ وہ کہاں ایک ایک تفسیر کی، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کریں، اور یہاں یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اسے دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ گھر میں گاڑی ہو اور گاڑی چلانا کوئی نہ آئے، کسی کو نہ آئے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈرائیونگ کورس کیا جاتا ہے۔ جب یہ موبائل فونز آئے، اسے جو ہے وہ نہیں چلانا آتا تھا تو لوگ اسے چلانا سیکھتے تھے، ڈرائیونگ کے لیے بھاری فیسز ادا کی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے شرم بھی نہیں کی جاتی۔ کاروبار بزنس کرنا چاہے تو اس سے پہلے تجربے کار لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، بلکہ کئی لوگ تو پہلے کسی کے پاس سب پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ کام کھولنا ہے تو کیا کریں؟ پہلے 6 مہینے 1 سال کسی کے پاس اس کام میں، اس فیلڈ میں جو ہوتا ہے اس کے پاس نوکری کرتے ہیں، پھر اپنا کام کھولتے ہیں، پھر اپنا کام کھولتے ہیں۔ وہ نوکری کرتے ہیں، اس کے پاس دکان کھولتے ہیں، اس کے آفس کھولتے ہیں، وہ چائے بھی پینے کے لیے کہے تو چائے بھی پلا دیتے ہیں اسے۔ ابھی آپ بتائیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی کو کوئی لینگویج سیکھنی ہو، انگلش سیکھنی ہو، فرینچ سیکھنی ہو، ذہن نصیب اللہ کرے کہ ہمارا دل کرے کہ ہم عربی سیکھیں، آمین تو کہہ دیجئے۔ قرآن پاک کی زبان ہے، اللہ کرے ہم عربی سیکھنے والے بنے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے نا کہ عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ عربی سے کتنی وجہ سے محبت کرو؟ 3 وجہ سے۔ فرمایا انا عربی ہوں، میں عربی ہوں۔ فرمایا کہ قرآن عربی کے اندر ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جنتیوں کی زبان یہ بھی عربی ہوگی، یہ بھی عربی ہوگی۔ ہم سب بھلے یہاں پہ اردو بولیں اور کوئی زبانیں بولیں، مگر یہ کہ یہ سمجھے کہ عربی جو ہے وہ جنت کے اندر جاری ہوگی۔ انگریزی سیکھنی ہے، فرینچ سیکھنی ہے، چائنیز سیکھنی ہے، کتنے کتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان زبانوں کو سیکھا جاتا ہے، مگر قرآن کریم اتنا بھی پڑھنا نہیں آتا کہ جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو۔ آوازیں دی جاتی ہے، آ جائیے، مدرسۃ المدینہ بالغان لگا ہوا ہے، ارے آپ کام کاج کرتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے یہ بزنس مین جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت آئیے، آپ کو آپ کی مارکیٹس میں ہی پڑھا دیں گے۔ ارے بھائی آئیے، آپ رات کو لیٹ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، رات کو 10 ساڑھے 10 بجے دوبارہ مسجد کھلے گی، یا کسی کے گھر میں کسی دکان کے اندر آئیے، یہاں آ کر پڑھنا سیکھ لیجیے، مگر ہم نہیں پڑھتے۔ عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، اس کی ہیبٹ بنائیں، بلکہ اپنے گھر والوں، دوست احباب، دیگر مسلمانوں کو بھی تلاوت قرآن کرنے کی دعوت دیں، اور صرف قرآن پڑھیں نہیں، صحیح سے پڑھیں بھی اور اس سے سمجھیں بھی، اس میں ہمیں کیا ہے، اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس لیے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا یہ فائدہ مند ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے دینی ماحول کے اندر اللہ کا کرم ہے، روزانہ صبح فجر کے بعد، ابھی تو دیکھیے صبح ہوتی ہے، اور صبح جسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں فجر کے اندر جو ہے یہ ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، 3 آیتوں کی ترجمہ پڑھا جاتا ہے، تفسیر پڑھے جاتے ہیں، 2 پیجز اگر زیادہ طویل ہوتا ہے تو 2 پیجز جو ہے وہ سنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذرا بابا سے بلند کر دیں ذرا کہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ یار اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام میں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے وہ اعلیٰ ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ ان کی شخصیت عوام و خواص سبھی کے لیے لائق عقیدت اور احترام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا تعلق اعلیٰ اور عظیم الشان خاندان سے ہے۔ امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں کہ تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے آپ کا مختصر بریف انٹروڈکشن آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
ولادت باسعادت یہ 1 رمضان 470 ہجری کو بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں ہوئی۔ غوث الورا سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نامی اسم گرامی عبد القادر، اور کنیت جو ہے آپ کی یہ ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، محبوب سبحانی، غوث اعظم اور غوث الثقلین، ثقلین کہتے ہیں انسانوں اور جنوں دونوں کو، یعنی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنات کے بھی آپ غوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل بیت یعنی سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پیر پینا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان یہ زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، بہت فیمس تھا۔ شاہ جیلا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ، ان کا نام سیدہ فاطمہ، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کا مبارک نام سید موسیٰ، ان کی کنیت ابو صالح، اور آپ کا لقب جو ہے یہ جنگی دوست ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت یہ اپنے والد کی طرف سے حسنی یعنی امام حسن سے سلسلہ ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی یہ سید ہیں۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ تھا، یہ بھی بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت نے ان کی کیسی شان بیان فرمائی کہ مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آبا و اجداد یا غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ عموماً بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آ جاتا ہے تب بھی اسے ہوش سنبھالنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم کو غالباً 5 یا 6 سال کی عمر کی باتیں یاد ہوں گی، اور اس سے نیچے چلے جائیں تو وہ تو یاد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی جو سردار الاولیاء ہیں، آپ کی ذات بابرکات نہ صرف بچپن میں بلکہ جب آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ کا حال سب سے جدا تھا۔ آپ بچپن سے ہی صاحب کرامت تھے، بلکہ اس دنیا میں جلوہ گری سے قبل اور بعد کئی کرامات کا آپ سے ظہور ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اس سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ عاشقان غوث اعظم، یقیناً یہ رب کریم کا فضل و احسان تھا کہ اس نے آپ کو بچپن میں ہی کثیر کرامات سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی شان و عظمت اور کرامات کے بارے میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کے ہم پلہ نہیں، آپ کی برابری کا نہیں۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ ایک ایگزامپل دی، مثال کے طور پہ ایک تسبیح ہو، ٹھیک ہے نا، اس تسبیح کو آپ پکڑیں اور اس کا دھاگا اگر آپ کاٹیں تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ موتی ایک دم گریں گے۔ کیسے گریں گے؟ ایک دم گریں گے نا۔ فرمایا جس طرح یہ ایک دم موتی گرے، اسی طرح سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے اتنی تیزی سے یہ کرامات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ اتنی کرامتیں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ یوں سمجھے کہ لوگ اس کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نام پاک کی برکتیں ملا کرتی تھی، آپ کو پکارتے آپ مدد ہو جایا کرتی تھی، موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک کرامت سناتا ہوں۔ سب سے پہلے واٹ از کرامت، یہ بھی سن لیجئے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ بک کرامات صحابہ پیج نمبر 36 پر ہے کہ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود یا یہ سمجھے کہ تعجب خیز، امیزنگ جس کو آپ کہیں،
وہ چیز ظاہر اور صادر ہو جائے جو عام طور پر عادت میں نہیں ہوا کرتی، اس چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز کے آدمی دیکھ کے حیران ہو، اگر یہ نیک متقی بندے سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت سے ہے، کرامت ہے۔ ایسی چیز اگر نبی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی قسم کی چیزیں اگر اعلان نبوت سے قبل نبی سے ظاہر ہوئی تو اسے ارہاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں اور آپ کوئی بات کہیں اور ابھی وہ چیز ہو جائے تو اس کو معاونت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی خاص یہ مدد جو ہے وہ شامل حال رہی کہ بولا اور وہ کام ہو گیا۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامت حق ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کرامت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جی ہاں، کرامت میں یہ بھی آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا، لمبی مسافتوں کو لمحے بھر کے اندر طے کر لینا، جی ہاں، پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ کرامت کی کئی ٹائپس ہیں، مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی پر یہ رب کریم کا خاص فضل و کرم اور احسان تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو دیگر اولیاء کرام سے بڑھ کر کرامات عطا فرمائی تھیں۔ کبھی آپ کسی واقعے میں آپ کے بھیجے ہوئے مبلغین کہیں گئے اور لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، قید کر لیا، پیچھے آپ اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، فرمایا ان کی باتیں تو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ کس چیز کے اندر؟ ویسے تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، تو یہ کس طرح ہوں گے؟ کیا ہوگا یہ؟ فرمایا کہ وہ علم، کرامت، دیگر چیزوں میں انہیں انبیاء سے فیضان ملا ہوگا، انبیاء کا انہیں صدقہ ملا ہوگا۔ تو جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اب آپ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، ہم تو جب مانے جب آپ مردوں کو زندہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ لے گئے قبرستان، ایک پرانی سی قبر کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، یہ جو کرامات ہیں یہ ان اولیاء کرام کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردے کو زندہ کیا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا۔ کس کی طاقت سے کیا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا ہے۔ وہ یہ کہے کہ نہیں ان کی اپنی پرسنل طاقت تھی، اس کا تو پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے یہ کرم فرما دیا۔ تو چنانچہ جب انہوں نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا قم باذن اللہ، کس کے حکم سے کھڑا ہو جا؟ اللہ کے حکم سے۔ ذرا باوا سے بلند کہیے، کس کے حکم سے کھڑا ہو جا؟ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی کا امتی ہوں۔ یہ کرامت دیکھ کر کیوں سمجھے کہ سارا کا ساری جو قوم تھی وہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہیں آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، کبھی کوڑ کے مرض والوں کو شفا دے رہے ہیں، کبھی بیماروں اور پریشان حالوں کی مدد فرما رہے ہیں، کبھی دور سے مدد کے لیے بلانے والوں کی امداد فرماتے ہیں، کبھی حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما رہے ہیں، کبھی کسی کے دل میں آنے والے خیالات کو جان لیتے ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے، ان کے ساتھ جمعے کا دن تھا، حضرت گھر سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی جمعے کی نماز کے لیے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ آج تو عجب حال ہے کہ لوگ تو دیکھ ہی نہیں رہے، اور میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں، اور کوئی کتنا ایزی ہے اور میں دیکھو اس حضرت کے ساتھ ہوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ اچانک کہاں سے لوگ ٹوٹ پڑے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کر رہے ہیں، مسافر ہے، غوثہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار اس سے تو اچھا پہلے والی حالت صحیح تھی، تمہیں غوث پاک سے دور ہو گیا، لوگ قریب ہو گئے۔ ان کا دوبارہ سوچنا تھا کہ دوبارہ لوگ چھٹ گئے، وہ دوبارہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی قریب آ گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دل ہماری مٹھی کے اندر کر دیے، جب چاہیں بلا لیں، جب چاہیں انہیں دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو کبھی اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں، کبھی چوروں ڈاکوؤں پر نگاہ کرم ڈال کر انہیں نیک بنا دیتے اور وقت کا کتب بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ، علاقے کی ولایت عطا فرما دیا کرتے۔ تو کبھی
فاسق و فاجر لوگوں کو اپنی نگاہ ولایت سے رب کریم کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں. آئیے میں آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت سناتا ہوں. چنانچہ حضرت شیخ صالح اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بڑے پائے کے ولی اللہ، زبردست عالم دین، وہ فرماتے کہ جب وہ بیمار ہوتے نا تو حضرت میری زمین پر آ جایا کرتے اور وہاں پر کچھ دن گزارتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، میری زمین پہ آئے ہوئے تھے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد سے ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی خبر نکالنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. اب یہ دونوں حضرات، ایک پیر و مرشد ہیں، ایک ان کے خلیفہ ہیں، یہ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے. تو کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے ڈرائی پڑے ہوئے تھے، خشک پڑے ہوئے تھے، اور اس کے اندر فروٹ یعنی پھل، ڈیٹس، کھجوریں بھی اس میں نہیں لگتی تھیں. ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان درختوں کو ہم کاٹ دیں گے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہوئے، ایک کے نیچے آپ نے وضو کیا، دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے، سبحان اللہ، وہ سرسبز و شاداب ہو گئے. اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا. فرماتے کہ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر کر دیں. آپ نے اس میں سے کھائیں اور یہ دعا دی کہ اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا، یعنی سا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کلو آدھا کلو، تو سا مد، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت عطا فرما دے. شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیداوار یہ بڑھ گئی. میرا یہ حال تھا کہ میں 1 درہم خرچ کرتا، 2-3 درہم میرے پاس آ جایا کرتے تھے. فرماتے کہ میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا، اس میں سے 50 خرچ ہو جاتی تو کتنی بچنی چاہیے تھی؟ 50 بچنی چاہیے تھی. مگر یہ دعائے غوث اعظم تھی کہ جب اسے کھول کر دیکھتا تو 100 بوریاں اس کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں. میرے مویشی اس قدر بچے پیدا کرتے کہ میں ان کا شمار بھول جاتا. اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کی. اللہ اکبر. یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کیسی، یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کرامتوں سے نوازا تھا، اور کیسا آپ کا پیارا یہ یوں سمجھے کہ معاملہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حج کے لیے تشریف لے گئے. ان کے بیٹے حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار مشہور ہو گئے تو آپ نے ایک حج فرمایا. اچھا، اس حج میں ظاہر بات ہے آنا جانا، سواری، انتظام، یہ سب معاملات تھے. میں آپ کی سواری کی باغ پکڑے ہوتا تھا. جہاں کہیں بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹے کرتے، جس سٹی میں، جس علاقے میں، جس ایریا میں، آپ فرماتے کہ سب سے غریب گھر کو تلاش کرو. کس گھر کو تلاش کرو؟ ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ سب بیسٹ 5 اسٹار ہوٹل، وہ اس میں رہنا ہے بالکل پرسکون. یہ کوئی علاقے کا بڑا آدمی ہمیں اپنے گھر پہ رکھے نا تو ہم وہاں رہے. وہ کیا فرماتے کہ سب سے غریب آدمی کا گھر ڈھونڈو. چنانچہ ایک جگہ اسٹے ہوا، بتایا گیا کہ غریب آدمی ہے، اس کی ایک زوجہ ہے، بیٹی ہے، بہت انتہائی غریب ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے وہاں، اجازت لی اور آپ نے اپنے قافلے کو ان کے قریب، گھر کے قریب ٹھہرایا. اب تو جب بات پھیلی تو بڑے بڑے مالدار شہر کے بڑے اہل ثروت لوگ آنا شروع ہوئے. عرض کی حضور ہمارا گھر، ہمارا گھر. آپ نے فرمایا نہیں، یہ گھر، چونکہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے. لوگوں نے یوں سمجھے کہ تحائف اور جانور اور دیگر چیزیں آپ کو ہدیہ کی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جتنا قافلہ تھا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ جتنے تحفے آئے ہیں تو میں نے اپنا حق جو ہے اس بوڑھے آدمی کو بخش دیا، میں نے اپنا حصہ اس کو تحفے میں دیا. تو سب نے کہا حضور ہم نے بھی اس بوڑھے آدمی کو تحفے میں دے دیا. اللہ اکبر. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے وہ ایک رات اور دن وہاں رکنا تھا کہ وہ جو اس شہر کا سب سے غریب ترین شخص تھا وہ سب سے امیر ترین شخص ہو گیا، سب سے امیر وہ بن گیا. اور یہ سب کیسے ہوا؟ اس ایک رات کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی برکت بھی دی، اور پھر غوث پاک کی دعا کی برکت سے ان جانوروں میں مزید اضافہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے خوب یوں سمجھے کہ خیر و برکت عطا فرمائی. تو یہ ہے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. تو ان کا تذکرہ کرنا، ان کی محافل سجانا، اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں. ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ آخر میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاخر کی 4 تاریخ ان کا یوم ہے، آپ کا نام زینب تھا، آپ کے والد کا نام خزیمہ بن حارث۔ آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ احد کی پہاڑیاں دکھائے، سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ایک صحابی وہاں آرام فرمائے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے ان کی زوجیت میں تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول کیا، اور یوں آپ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ آپ اتنی سخی تھیں، اللہ اکبر، یتیموں مسکینوں کے ساتھ آپ کا اتنا اچھا برتاؤ تھا کہ آپ کا لقب جو ہے ام المساکین یہ مشہور ہو گیا۔ آپ کا وصال نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے فقط 8 مہینے بعد، یہ سمجھے کہ 4 ہجری کو اور 4 ربیع الاخر کو آپ کا یہ وصال ہوا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 30 ایئرس کی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی تدفین فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک یہ جنت البقیع شریف کے اندر موجود ہے، تو خصوصیت کے ساتھ 4 تاریخ کو گھر پر فاتحہ خانے کا ہم بھی اہتمام کا سب کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا اس کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ وہ کیا تھی؟ رائے خدا کے اندر خرچ کرنے والی تھی۔ الحمدللہ یہ ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی، یہ ہمیں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ آپ سوچئے کہ جس عظیم تحریک اور تنظیم کا کام یہ 1-2 نہیں، چند 100 نہیں، ہزاروں مدارس پر مشتمل ہو، کہ جس کے اندر لاکھوں بچے اور بچیاں یوں سمجھے کہ تلفظ سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہوں، حفظ کر رہے ہوں، جس کا کام سینکڑوں جامعات کے اوپر، ہنڈریڈز آف جامعات، ہنڈریڈز آف عالم کورس کی یونیورسٹیز کے اوپر یوں سمجھے کہ مشتمل ہو، جس میں ہزاروں بچے اور بچیاں یوں سمجھے کہ عالم اور عالمہ یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ بن رہے ہوں۔ آپ دیکھیے تو جگہ جگہ پر فیضان مدینہ، آپ دیکھیے تو جگہ جگہ پر مساجد، آپ دیکھیے تو یہ تعویذات عطاری، آپ دیکھیے تو سبحان اللہ اتنے ڈپارٹمنٹس کے اندر دینی کام، آپ دیکھیے تو سبحان اللہ یوں سمجھے کہ یہ جب مدد کا وقت آیا تو FGRF کے تحت اتنا بڑا پریکٹیکل، کون سا پریکٹیکل فیلڈ ورک یوں سمجھے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ فلاح و بہبود کا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا، انسانیت کی خاطر یہ کوشش کر کے بتائی۔ تو سال کے اندر 1 مرتبہ ٹیلی تھون کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ سمجھے کہ پیڈ مہم ہوتی ہے کہ جس کے اندر عاشقان رسول یہ کوششیں کرتے ہیں، یونٹس یہ ہوتے ہیں، 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہوتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور دعوت اسلامی کے تمام دینی کاموں کے لیے یہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ نیت کریں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ویسا سن رہا ہے کہ جسے اللہ نے نوازا ہے، وہ نیت کرے کہ غوث اعظم کا مہینہ شروع ہوا، میں انشاءاللہ تعالیٰ 1100 یونٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا، جسے اللہ نے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ دیں تو آپ 111 یونٹ آپ دیجئے۔ ہم نے کہاں کہہ رہے، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک ساتھ دے دیجئے، آپ ہر مہینے کے 10 یونٹ دیجئے، اللہ کا کرم ہے، ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بہترین فعال ڈپارٹمنٹ ہے، آپ یہ نیت کر لیں ہر مہینے کے 11 یونٹ آپ دے دیا کریں۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ چیکس دے دیں، آن لائن کروا دیں، اب تو بہت ساری سہولتیں یوں سمجھے کہ میسر ہیں۔ آپ نیت کریں کہ چلو یہ نہیں تو میں 11 یونٹ ضرور دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں 11 یونٹ ایک ساتھ تو نہیں دے سکتا، نو پرابلم، آپ ہر مہینے 1 یونٹ دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو کوشش کرنا، ہمارا کام کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کہاں پر کام ہو رہا ہے، ہر جائے، وہاں سے پتھانی ایک ایریا ہے، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی نے $1 لاکھ کی جو ہے وہ جگہ لی ہے، انشاءاللہ عنقریب وہاں عالی شان مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، مرکز بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے لوگ، افریقن کنٹریز کو دیکھیے تو الگ کام۔ اچھا، اس طریقے سے آپ دیکھیں ایشین کنٹریز کو دیکھیں، الگ کام ہے، اس میں فار ایسٹ ایشیا میں آپ چلے جائیں تو الگ کام ہے، یورپ کی سائڈ کو آپ دیکھیں تو الگ کام ہے، اور دیکھیے رشین کنٹریز میں الحمدللہ الگ کام ہے۔ تو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ مگر یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ملتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت دین کا کوئی کام بغیر درہم و دینار کے نہیں ہوگا، ہر چیز کو بنانا ہے، لگانا ہے، مینٹین کرنا ہے، اس کے اندر پیسوں کی ضرورت یہ پڑتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ اس سلسلے کو لے کے چل رہی ہے۔ آج آپ نیت کریں اور آج ہی سے اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ 13 نومبر کا انتظار کیوں کرنا؟ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آج ہی ہمت کیجیے، آج ہی اللہ کی راہ میں دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آن دا ڈے، ٹھیک ہے، نیت پکی کر لیں، آج نیت بنا لیں، اس دن کو انشاءاللہ تعالیٰ کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بے شمار برکتیں یہ حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. ہمیں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا صدقہ نمازی عاشق رسول سنتوں کا پابند بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں